آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھا۔ دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو حسین چہرے والا نہیں دیکھا، نہ آپ کے بعد اور نہ آپ سے پہلے کبھی کسی کو آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا، یعنی اس میں جو چمک اور اس میں جو روشنائی تھی کیا وہ تلوار کی طرح تھی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین تھا۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ ابو ایوب بن خالد کی روایت میں ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں پایا، ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ ہند ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکدار تھا، ایسا حسین تھا جیسے 14ویں کا چاند آسمان پہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ، میری خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت ہو کر آئے تو میری والدہ اور میری خالہ نے ہم لوگوں سے کہا کہ ان سے زیادہ خوبصورت چہرے والا آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ نہیں فرمایا ہم نے دیکھا، فرمایا آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت اور ایسا حسین چہرہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور گولائی لیے ہوا، یعنی نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چوڑا تھا، بلکہ آپ کے چہرے میں گولائی تھی۔ کیا تھی؟ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ گول تھا، یوں اللہ پاک نے آپ کو بنایا۔ فائدے کے طور پر یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاندنی جیسا صاف و شفاف مثل آفتاب و مہتاب تھا، یعنی صاف شفاف اور مثل جو ہے وہ آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ چہرہ لمبا نہیں تھا، گولائی لی ہوا تھا۔ ایسا ہی چہرہ خوشنما ہوتا ہے جس میں گولائی ہو۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ چہرہ بندے کا زیادہ لمبا ہو جائے یا زیادہ چوڑا ہو جائے، تو فرمایا کہ چہرہ ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ جو نہ زیادہ لمبا ہو نہ زیادہ موٹا ہو، بلکہ ایک گولائی ہو چہرے کے اندر، تو فرمایا کہ ایسا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت ہوتا ہے۔ چنانچہ فتح الباری میں ہے حضرت حسن کے ساتھ چہرہ میں گولائی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کی روایت میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گولائی لیے ہوئے تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ چہرہ کیا تھا؟ نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چوڑا اور موٹا تھا، بلکہ کیا تھا؟ اس کے اندر ایک قسم کی گولائی تھی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے صاف شفاف چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ لال جوڑے میں ملبوس تھے، کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو۔ کیا حسین منظر ہے! فرمایا کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی کیا کرتا؟ چاند کو دیکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ کیا فرمایا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، اور چاند سے کہتا ہوں تو سونا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ میرا محبوب سونا اور خوبصورت۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تھا؟ چاند کا ٹکڑا۔
قربان جائیں صحابہ پر۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو تو آپ نبی کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ نبی تک پہنچنا ہے تو صحابہ کو بیچ میں لانا پڑے گا، نبی کی باتوں کو معلوم کرنا ہے تو صحابہ کے واسطے کو ماننا پڑے گا، پھر ہی آپ جو ہے وہ نبی تک پہنچ پائیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ چاند کا ٹکڑا تھا آپ کا چہرہ۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر عاشق رسول، ٹھیک ہے نا جی، اور دیوانہ رسول فرماتے ہیں کہ ان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تھا؟ ایک گول چاند، یعنی بدر کے چاند کی مانند، کہ اس وقت اس کا حسن کامل ہو جاتا ہے اور روشنی بھی بولی، یعنی بدر کا جو چاند ہوتا ہے، 14ویں کا چاند، وہ مکمل بھی ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی کامل ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ 14ویں رات کے بدر کی طرح تھا، 14ویں رات کے چاند کی طرح، بدر کی طرح تھا، جس کو بدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان صحابہ کو مانیں گے، ان کی بات مانیں گے تو پھر نبی کے دروازے پہ پہنچیں گے۔ خیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا بیان تھا۔ تو کل جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے آگے بات ہوگی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔